السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی مناج بھائی، وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ، آپ میرا کال ریٹرن کیے، بہت بہت شکریہ۔ نہیں کوئی بات نہیں، ذرا ٹائمنگ جو ہے وہ رہتے۔ جی ہاں جی آپ کو میں جانا نہیں، لیکن میسج تھا آپ کا، جی تو جی آپ بتائیے کس سلسلے میں کال کیے مجھے؟ مناج بھائی، ایک ہمارے خاص دوست ہے، وہ آپ کا ٹیلی فون نمبر میرے پاس جو ہے شیئر کیے تھے کل۔ جی جی شہباز خان کے تعلق سے آپ سے ذرا بات کرنے کے لیے بتا رہے تھے، شہباز احمد خان کے تعلق سے۔ ارے اللہ، جی تو ہاں کیا آپ جانتے اس بندے کو؟ جی اچھا سوال کرے۔ نہیں میں کچھ خاص نہیں جانتا ہوں، بس مجھے بھی کئی ریکمنڈیشن سے آئے تھے جی یہاں پہ، اور میرے پاس کچھ لگ بھگ 3-4 مہینے تھے، اور بس وہی نوہیرا شیخ اور یہ چیزیں بتائے، اور وکٹم ایسوسیشن، اور لوگوں کو ہیلپ کر رہی ہیں۔ جی لیکن پھر آہستہ آہستہ جو ہے پھر ان کی انڈائکمنٹ رپورٹ جو ہم بولتے FIR جو ہوتی، جی وہ دیکھنے کو ملی۔ تو جب تھوڑا سا مجھے جو ہے سیکھنے کو ملا کہ اس میں ساری جو ہے جو بلڈنگ کے معاملات ہے اس کا ذکر ہے، نوہیرا شیخ کا ذکر ہے، اور ایک شخص جس کا قتل ہوا قاضی کا ذکر ہے، جی اور یہ لکی 7 ہے۔ تو اس کے بعد پھر یہاں تک جانکاری مل گئی تھی، تو پھر جی آپ بتائیے آپ کو کیا میں ہیلپ کر سکتا ہوں، کیا جواب دے سکتا ہوں؟ مناج بھائی، میں تھوڑا سا آپ کو اس مدعے کے اوپر میں شہباز احمد خان کی حقیقت کے اوپر میں تھوڑا سا میں آپ کو تھوڑا لے کے چلوں گا۔ اس کا ایک چھوٹا سا پروفائل ہے حیدرآباد میں، انڈیا میں، جی کافی اچھا پروفائل ہے۔ میں آپ کو بہت کم سے کم میں زیادہ سے زیادہ بتانے کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ اگلی بار میں تفصیل سے بات کریں گے۔ جی پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز احمد خان 10-4-3 ماساب ٹینک اپوزٹ NMDC ہمایوں نگر عافیہ پلازا میں اپنا گھر بنائے رکھے ہیں۔ یہ کمرشل کمپلیکس ہے 7 فلورز کا، جس کا نام ہے عافیہ پلازا۔ جی جی عافیہ پلازا میری چھوٹی بہن کے نام سے ہے، جو میرے والد صاحب نے اس کو بنائے ہیں، اور میرے والد صاحب کا نام محمد عارف الدین ہے۔ 2002 میں ایک کنسٹرکشن ہو کے کمپلیٹ ہو گیا تھا۔ جی تو اس کا سب سے امپورٹنٹ بات میں بتاؤں کہ ہر بزنس مین کی طرح فائنینشیل کرائسس ہر کسی کو آتے جاتے رہتے، کسی کو آتے کسی کو نہیں بھی آتے۔ تو بولنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے والد صاحب کو آج سے 2002 یا 3 میں جب پیسوں کی ضرورت پڑی تھی، آلریڈی ہم لوگ مارگیج کر کے یہاں سے بینک سے پیسے لیے ہوئے تھے، اور ہمارا نیکسٹ لون سینکشن نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا اس صورت میں ہمارے والد صاحب شہباز احمد خان سے کچھ پرائیویٹ لون لیے، تھوڑے جی تھوڑے قسطوں میں، کبھی 50,000، کبھی 1 لاکھ، کبھی 10,000، کبھی 5,000، کبھی ایسا، اسی طرح توڑ توڑ کے 10 to 12 لاکھ روپیز کے قریب لیے۔ جی اور وہ جو لیے تھے وہ اسپیشلی سود کے اوپر لیے تھے، اس سے کس پہ؟ سود پہ، انٹرسٹ پہ۔ اچھا تو یہ لینڈ کرے شہباز شہباز لینڈ کیے سود ہوئے پہ ہیں، جی پیسے ہاں، دیتے تھے؟ پیسے جب دیتے یہ تھے۔ دیکھیے یہ بہت بڑا ہی جو ہے خطرناک لفظ ہے، سود، جس کو عربی میں ربا بھی کہتے ہیں، انگلش میں انٹرسٹ۔ تو اگرچہ اس کے آپ کے پاس پروف ہے، میں امید کرتا ہوں پروف ہے، کیونکہ میں آپ کو اس کا یہ غیبت کے بھی اوپر ہو جاتا ہے بہتان، اگرچہ سود نہ ہو تو سود کے بڑے ہی بڑے خطرناک جو ہے اثرات ہے، اور اس کے نقصانات ہے، اور یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو آپ یقینی طور پہ کہہ رہے ہیں یہ سود پہ بالکل یہ دیے تھے؟ جی بالکل، میں آپ کو اسی استغفر لیے اللہ۔ بتا رہا ہوں کہ آج سے 20 سال پہلے ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی۔ ہر آدمی کا اپنے آپ میں ایک پروفیشن ہوتا ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی بزنس مین۔ بزنس کے کئی طریقے، کوئی کیٹیگریز بہت ہے۔ ان کا یہ تھا کہ یہ ایک اسپیشل ہی جو ہے تو سود پہ لوگوں کو پیسہ دے سکتے۔ اچھا اب ہمارے والد صاحب کو ضرورت آن پڑی تھی کنسٹرکشن کے اندر میں، کچھ فائنل ٹچ اپ تھے ہمارے کمپلیکس میں، آپ کے پلازا میں، جس کی جی وجہ سے
ہم مجبوراً طور پہ اس سے پیسے لیے. جی پروف کے بعد میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ یہ اس کمپلیکس میں آج یہ بیٹھا ہوا ہے, بلینک چیکس لے کر کے ڈیڈی سے, ہمارے والد صاحب سے انٹرسٹ لگا کے دیتا تھا یہ پیسے, ڈبل انٹرسٹ. وہ بھی پھر وہ جو انٹرسٹ پہ انٹرسٹ جو چڑھتا تھا وہ اس کے اوپر انٹرسٹ ہوتا تھا. اس کا یا اسپیسیفک اللہ. کچھ جو میرے کو بولنے نہیں آ رہا ہے, لیکن اصل کے اندر میں انٹرسٹ بھی ایڈ ہو جاتا تھا, پھر اس کے اوپر میں انٹرسٹ لگتا تھا. تو یہ اس حساب کا سود کر کے والد صاحب کو پورا ٹریک کیے ہیں شہباز احمد خان. اچھا. یہ ہمارا پہلی بار تھا, ایکسپیرینس نہیں تھا, فرسٹ ٹائم تھا. تو ہم تو خیر ٹریپ ہو گئے, ایکسپیرینس ہو گیا اس کے بعد میں اتنے سال میں 2004 سے لے کے 2021 تک میرے جی والد صاحب کے پیسے باقی ہے جو ابھی تک یہ دیے نہیں ہیں. اور پتہ چلا کہ آزو بازو بھی کافی عافیہ پلازا کو لگ کے اور بھی کچھ ایک دو پراپرٹیز ہے جو قبضہ کر کے کھا گئے ہیں ان کو. اچھا. جی ہاں, ان کا یہ مہارت حاصل کی ہے اپنے ٹین ایج سے. یہ ایکچولی اوریجنلی ہے اولڈ سٹی سے, حیدرآباد میں, علیجا کوٹلا سے, جو اچھا. ایک کسی ٹائم پہ ایٹ سم ٹائم جو ہے روڈی شیٹر بھی رہ چکے ہیں, ایسا کہنا ہے حیدرآباد میں ان کے نام سے. جی اور لوگوں کے پرسنل میٹرز میں انٹرفیئر کرنا, اسپیشلی لیڈیز کو لے کر کے, جی فیملی ڈسپیوٹس پیدا کرنا گھر میں انٹرفیئر کر کے, جی یہ ان کا سب سے پہلا ویپن ہے, میں تو بولوں گا جس حساب سے یوز کرتے ہیں. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسپیشلی یہ ہے ایک سود خور, سود پہ جی پیسہ دیتے ہیں, اور اگر جب ہم ادا نہ کر سکے یا کوئی اور راستے سے نکال کے حل کرنا چاہیں تو آپ کی پراپرٹی کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں غنڈہ گردی سے. جس حساب سے اچھا. ہماری عافیہ پلازا بلڈنگ 2005 میں مارکیٹ ویلیو اس کی 15 to 20 کروڑ کی, آج 60 to 70 کروڑ کی مارکیٹ ویلیو ہے. جی ان کا کام سود پہ لوگوں کو تنگ کرنا. اور دوسری چیز, دوسرا ان کا سب سے امپورٹنٹ اسپیشلائز بلیک میل میں ہے. یہ بلیک میل کرتے ہیں. اب جیسا کہ شیخ نوہرا ہے, فار ایگزامپل, شیخ نوہرا بھی عافیہ پلازا میں فرسٹ فلور پر وہ شیخ کلیم اللہ صدیقی سے فلور خریدے تھے. خرید کر کے ان کا جو بھی بزنس تھا وہ اپنا بزنس کیے نہیں کیے, جو بھی کیے ان کا اپنا ہے. وہاں پر بھی اس لیڈی کو تنگ کیا کرتا تھا تاکہ وہ فلور بھی قبضہ کرے, کیونکہ عافیہ پلازا کا ایک ایک فلور منیمم 5 to 6 کروڑ کا ہے. میں آپ کو فوٹوز وغیرہ بھیجوں گا, آپ دیکھیے گا بلڈنگ کے فوٹوز. تو اس کا جو ایک ایک فلور تھا اس ٹائم میں 2005 میں 5 to 6 کروڑ کا تھا. جی جی, تو یہ پوری طریقے سے اچھا پلان کر کے پہلے ان پیسے دیتے ہیں, ایز این پرائیویٹ فائنانسر بن کے آتے ہیں کہ ہم آپ کو سود کے اوپر میں پیسہ دیں گے. تو مین مدعا, مین پوائنٹ اس کا یہ ہے کہ یہ پہلی بات تو یہ سود کا کام کرتے ہیں. دوسرا دلالی, سوری میں ایسا ورڈ یوز کر لیا, بلیک میل ان کا کام ہے. اور تیسرا, ایک ٹائم پہ میں یہ بھی سنا ہوں کہ یہ جو ہے سو یہ اپنے کیا نام آپ کے برتل وغیرہ بھی چلاتے تھے کر کے یہاں پہ حیدرآباد میں. اچھا. یہ فلیش ٹریڈر بھی رہ چکے ہیں. راؤڈی تو تھے, راؤڈی شیٹر تو ان کے اوپر پہلے تھی یہاں پہ. جی یہ ان کے مین اسپیشلائزیشن ہے ان کے. اور بھی اتنا زیادہ ہے, کچھ پوچھے مت. بس میں تو اتنا ہی کہوں گا آپ سے کہ آپ وہاں پر ہے امریکہ میں جتنے انڈینس ہیں, جتنی محنت کر کے وہ لوگ اپنا پیسہ کماتے ہیں ٹائم لگا کے, وہ لوگ تک انفارمیشن نالج پہنچے. یہ ہمارے والد صاحب محمد عارف الدین کے آج تک بھی پیسے باقی ہے جو دیے نہیں ہیں. اور عافیہ پلازا کمرشل کمپلیکس ابو 60 to 70 کروڑ کا پورا ڈیوپ کر دیے, پورا کھا گئے. اچھا. ان تو کا اب یہی ٹینشن ہوتا ہے کہ گریب کیسے کریں بس. جی, تو آپ بتائیے, آپ ہم یہاں پہ بھی جو ہے تھوڑا سا ابھی ڈسٹربنس تھوڑا سا محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ ہم وقفیت نہیں تھی, جی بس دوست کے ریکمنڈیشن سے یہاں تک آگے تھے. اور جگہ کوئی بھی آتا ہے تو پناہ دیتے ہیں, ہم لوگوں کا ایک طریقہ ہے شکاگو میں, پناہ دے مہمان دیتے ہیں. نوازی بہت اچھی چیز ہے اسلام کے بھی حساب سے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, عافیہ پلازا کو لگ کر کے بالکل باؤنڈری کو مسجد ہے, بالکل بالکل ایسا لگ کر کے.
نیبرنگ ہے, ہم ہی بنائے ہیں کمپلیکس, تو ہم جانتے ہیں ایسا لکھر مسجد ہے. کسی دن نہ یہ نماز گیا ہے, نہ کسی دن جو ہے تو یہ جمعے کی نماز تک بھی نہیں جاتا ہے یہ. اور کبھی بھی وہاں پہ آپ لوگ اپنے فیملیز سے اس کو خاص طور سے دور رکھیے, اسپیشلی فیملیز سے. فیملیز میں آپ کو آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کو اپنے اہلیہ کے ساتھ, بچوں کو آپ کے ساتھ میں ڈسپیوٹ پیدا کر کے لڑا دے گا, یہ کانفلکٹ پیدا کر کے. یہ ایک بہت بہترین اور شاطر نوٹوریس ہارڈ کور کرمنل رہ چکے ہیں حیدرآباد میں, رہ چکے ہیں کہ ہے ابھی بھی. یہ کبھی ختم نہیں ہونے والا ہے. یہ ویڈیو یہ بھی دیکھیں گے بعد میں میرا, تو آپ لوگ کو پتا چلنا چاہیے یہ اس کی یہ جو فطرت ہوتی ہے نا آدمی کی, وہ کبھی چینج نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کو دیکھنا بھی ہے نا تو اس کا چہرہ دیکھ لیجئے. ہر کسی کا ایک باڈی لینگویج ہوتا ہے, چہرے کا اپیئرنس ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا پورا شیطان ہی شیطان لگتے ہیں, اللہ معاف کرے, لیکن جو حقیقت ہے میں بیان کر رہا ہوں, ہم اس کے گزر چکے ہیں. آپ لوگ اپنے 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 گھروں سے خود دور رکھیے, اپنے فیملی ممبر سے دور رکھیے. یہ ایک ہسٹورک اسکیمر ہے, انسین کرمنل ہے, کرمنل مائنڈیڈ ہے. آپ کی نیکسٹ موومنٹ سے پہلے یہ اپنی موومنٹ پہلے چل دیتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ ابھی آپ سوچ کے آ رہے ہیں, کل کرنے والے کیا ہے, یا آپ کا ڈائلگ نیکسٹ کیا آنے والا ہے, آپ کا کیا موومنٹ ہے. جھوٹ سفید سے زیادہ کلیئرلی بولتا ہے یہ, اتنا میں آپ سے کہوں گا. خیر ہمارے ہی ایک والد صاحب کے پیسوں سے اپنے گھر کے اپنے بچوں کے پڑھائی وغیرہ یہ کیا ہے, یہ حلال تو ہوا نہیں. جی, یہاں پہ تھوڑا نویرا شیخ کا جو ہے کریڈٹ لیتے تھے, وہ لے رہے تھے, لیکن ہمیں کانفلکٹنگ اسٹوریز جو ہے سننے میں ملی نویرا شیخ کی. ہم کوئی تائید نہیں کرتے, نویرا شیخ کا جو بھی کاروبار ہے, جتنے بھی پھانجی اسکیمرز ہے, سعید بھائی جو پہلے سٹارٹ کرے تھے حیدرآباد سے الفلاح کے نام سے, شاید پھر جتنے بھی سن رائز ایکویٹی, جتنے بھی شکاگو تک جتنے بھی یہ پھانجی اسکیمز ہوئے, انکلوڈنگ نویرا شیخ, ہم کوئی ان کی مدد نہیں کرے, نہ ہم کوئی ان کی تائید کرے. البتہ ان کی مخالفت میں بیان بھی دیے. ہم یہ سمجھے کہ یہ بھی جو ہے مخلص طور پہ مسلمانوں کی مدد کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے ذہن میں بھی یہی تھا, لیکن جب ایف آئی آر آپ نے پڑھا ہے؟ جی نہیں. ایف آئی آر میں جب پڑھا ہوں, کیونکہ یہ میرے پاس ہی قیام تھے, تو ایف آئی آر میں نے پڑھا, تو اس میں یہ سارے آپ کے پراپرٹیز کے مسئلوں کا انڈیکیشن ہے. نو نان سینس جسے کہتے ہیں. پولیس جو بھی ان کو لکی 7 جو A7 رکھا ہے, تو کہیں نہ کہیں وہ جو قتل ہوا ہے قاضی سے, ان کے اپنے جھگڑے, نویرا شیخ سے ان کے اپنے جھگڑے, اس کو مدعا لے کر اس کا فرسٹ فلور پہ لاکیں وغیرہ مار کے رکھنا, کسی کو آنے نہیں دینا, کسی کو انٹری لینے نہیں دینا, تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں انڈیکیشن ہے. تو خیر ہم لوگوں کو یہ کافی عرصہ ہوا, کیونکہ فرسٹ جو ہے 6 منتھ انٹری رہتی ہے, پھر ان کا ایکسٹینشن بھی کروایا, یہ کیونکہ دیکھیے, کیس یہ جب اپنی یہ پوری شیطانی اسکیمنگ جب یہ سٹارٹ کیے ہیں, تب یہ تیلگو دیشم پارٹی میں تھے. حیدرآباد میں تیلگو دیشم پارٹی ایک ٹائم میں فارم میں ہوا کرتی تھی. جی اس سے واقف ہے ہم لوگ. اپن تھوڑا سا جو ہے کسی کی پرسنل اس پہ جانے بجائے مدے پہ آ جاتے ہیں, تو یہاں بھی تھوڑا سا ماحول اس طرح کا پیدا کر دیے, اختلافات پیدا کرنے کا کمیونٹی میں. لیکن شکاگو کمیونٹی بڑی اسٹرانگ کمیونٹی ہے. ایسے عناصر کی وجہ سے جو ہے آپسی اختلافات نہیں لاتی. ہم لوگ بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں, الحمدللہ صاحب عقل ہے سارے. تو یہ ہمارے ایک عزیز مخلص بڑے بھائی کی طرح افتخار صاحب کے ساتھ بد کلامی یہ پہلے شروع کی ہے. بد کلامی شروع کرنے کی وجوہات یہ ہے کہ انہوں نے 1-2 مرتبہ تاکید فرمائی تھی میرے آفس میں صفائی سے رکھو, یہاں لائبریری ہے, کیونکہ میرا مطالعہ اسٹڈی وغیرہ ہوتی ہے وہاں پہ, اسلامی بکس وغیرہ رکھے رہتے ہیں. تو بڑا گندی حالت میں کر دیا تھا باتھ روم وغیرہ. تو پھر وہ خود جو ہے اپنے ہاتھ سے 1 مرتبہ صاف کر کے بتائے کہ اس طرح صاف کیا جاتا ہے.
اور اس طرح سے جو ہے استعمال کیا جاتا ہے انسانی جو ہے انسان اور اشرف المخلوقات اور بحیثیت مومن اس طرح سے جو ہے واش روم کو استعمال کرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ صاف وغیرہ کیا، لیکن ان سے تھوڑی ناراضگی اختیار کر لیے. پھر ان کے اوپر جو ہے یہاں سے پھر ہم ان کو رخصت کر دیے تھے، جب تک یہ FIR وغیرہ آنے کے بعد رخصت کر دیے تھے. تو اس کے بعد یہ تھوڑا سا بد کلامی ان سے شروع کر دیے. تو ہمارے ساتھ نہیں کیے لیکن ان کے ساتھ شروع کیے، تو ہمارے لیے ناقابل قبول تھا. تو ہم اس پہ جو ہے ان کو سختی کر دیے. سختی کرنے کے بعد پھر ایک وہ الزام یہ لگائے کہ یہ لوگ نہرا شیخ کے ساتھ ہیں. استغفر اللہ، ایسے عناصر کے ساتھ ہم ہو ہی نہیں سکتے، اور نہ کوئی پانجی اسکیمر کا ہم سپورٹ کرتے ہیں، نہ ایسے فراجولنٹ پرسنالٹی کا سپورٹ کرتے ہیں. یہ فراجولنٹ پرسنالٹی ہے، ہم کو کافی ٹائم کے بعد پتہ چلا. اللہ آپ لوگوں کو صبر دے، اللہ آپ لوگوں کے حق میں فیصلہ کرے. محمود علی صاحب ایک بہترین جو ہے آفیسر ہے آپ ہمارے درمیان میں، جو ہوم منسٹر ہے. تو آپ اگرچہ بتائے، اگرچہ آپ کے چند پیسے جو ہے انٹرسٹ پہ جو ہے لے کر قبضہ کرے، اس کو ملٹیپل جو ہے پرنسپل پلس انٹرسٹ اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ ایک انسان پیسوں کی ڈگار پہ بیٹھتا ہے اور ڈگار بڑھتی جاتی ہے، اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے. تو آپ لوگ یہ کیس کو کریے، اور جو بھی مدد ہو سکتی، پہلے تو اللہ مدد کرنے والا ہے، اس کے بعد ہم سب سے جو بھی مدد ہو سکتی ہے آپ کے حق میں جو ہے ہم لوگ ساتھ ٹھہریں گے. اور کچھ آپ کا ٹیکس بھی آیا ہے شاید، اس میں تھوڑے دستاویزات بھی دیکھا ہے میں نے، کچھ ٹیکس بھی آیا ہے آپ کا، اس میں تھوڑے پروفس ہے آپ کے. تو انشاءاللہ ہماری طرف سے تو آگا کمیونٹی ہے آلریڈی، یا آخری 2-3 ویک میں کافی آگاہ ہو گئی ہے کمیونٹی. میرے پاس اتنے پروف ہے بتانے کے لیے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیسے زیارتی ظلم کر کے بلڈنگ کو قبضہ کیا ہے. آلموسٹ اتنے ڈاکیومنٹس ہے، لیکن ایک ایک کر کے اتنا ٹائم کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ آپ کے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے. بس میں اتنا بتاؤں گا آپ لوگ کو کہ یہ حیدرآباد میں لوگوں کے پورے بزنس، جتنے اچھے بزنس مین ہیں ان کے اوپر میں FIR کرواتا ہے، یہ ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے. ان کو ہر کسی کو اپنی گھر کی عزت پیاری ہوتی ہے، ان کی عزت اچھالتا ہے مارکیٹ میں، بلیک میل کرتا ہے، پھر بلیک میل کر کے پھر ان سے پیسے لیتا ہے. ایکسپرٹ ہے یہ، آرگنائز کرمنل ہے، یہ آرگنائز کرمنل ہے. بس آپ لوگ وہاں پہ دیکھ سمجھ کے رہیے، ہو سکے تو ہائر اتھارٹیز کو اپروچ ہو کر کے ایسے بندے کو سخت سے سخت ہینڈ اوور کیجیے. اور یہاں پہ جب تک یہ رہا ہے زبردستی کے پروپوگنڈا پہلا کر کے رکھا تھا کہ میں MIM پارٹی سے ہوں، ایک پولیٹیکل پارٹی. حالانکہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی سے کوئی لینا دینا کوئی نہیں، کسی بھی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جی MIM جی سے جی بالکل لینا دینا نہیں ہے. زبردستی کے پوسٹرز وغیرہ اسد صاحب کے، اکبر صاحب کے لگا کے رکھا تھا بلڈنگ کے اوپر میں، آصف جی رضا بلڈنگ. پھر وہ پورے ہٹوانے لگا ہے وہاں سے، کیونکہ وہاں پارٹی کا کوئی ممبر بھی نہیں ہے، چپراسی تک بھی نہیں ہے اس پارٹی کا. یہ بس لوگوں کے بیچ میں افواہ پھیلا کے لوگوں کو دم تنگ کر کے رکھا ہے حیدرآباد. اسی لیے حیدرآباد چھوڑ کے بھاگا ہے. ابھی یہ زندگی تمام ایسی بھاگتے جائے گا. ابھی آج آپ کے پاس USA میں، کل کینیڈا بھاگے گا، پھر USA آئے گا، پھر کہیں اور جائے گا. لیکن آنا تو اس ایک ہی ہندوستان آنے کا. جی. اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کا جو ہے حساب کریں گے، اس دنیا میں نہیں تو اس دنیا میں اس کا حساب، اور آخرت سے ہم اس کا دامن پکڑیں گے انشاءاللہ. نہیں بے شک اللہ جو ہے ان چیزوں کا قابضوں کے لیے بہت ہی دردناک آیتیں نازل فرمائے ہیں. کینسر ہوا تھا اس کو، تھوڑا سا کینسر، الحمدللہ بھی ٹریٹمنٹ ہو گیا، سروائیو کر چکے الحمدللہ. میرے والد صاحب مینٹلی جب ہو چکے ہیں. تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ اس کا حشر کے میدان میں اللہ کے پاس کہاں گریبان کرتے ہیں، وہاں پہ ہمارا حساب. اللہ کے پاس جو حساب یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، دونوں دنیا میں اللہ حساب لیتا ہے. اب جس حساب سے ایک شخص بھاگتے ہوئے پھر رہا ہے گھر بار چھوڑ کے، اور جو کیفیت ہے ذہنی جو بھی ہے، تو یہ بھی ایک عذاب ہے، یہ بھی ایک عذاب ہے. شیخ نوحیرہ کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ بلیک میل کر کے پیسے لینے کی،
روٹی کھانے کے لیے. قاضی نجم الدین کو بھی تنگ کر کے رکھا تھا, اس کے بھی شوق تھے ایک وہ بھی کھانے کے لیے. حیدرآباد میں اس سے 2 سے 3 اور بھی کئی پراپرٹیز ہیں جو کھا کے رکھا ہے, قبضہ کر دیا. اب ایسے سب سے کیا ہوگا بتائیں. اللہ تعالیٰ تو اس پہ چیز کے مقام تک ضرور پہنچائیں. اور آمین. کہوں گا میں ایک مانا ہوا جانا مانا ایک ڈینجرس نوٹوریس ہسٹورک کرمنل, بائی بورن کرمنل ہے. جب سے ٹین ایج سے رہا ہے تب سے کرائم کرتے بڑھا ہے. اس کو محلے سے, اس کے علیجہ پوسٹے سے مار کے بھگایا گیا تھا. جی سارا ہمارا ایکسپیرینس رہ چکا ہے اس کے ساتھ میں فرام 2005 to 2021. ویری بیڈ ایکسپیرینس. جی. تو ایک گفتگو, بڑی وحیات گفتگو سن رہا تھا میں, کہیں پہ بیان دے رہا تھا تو نوئرہ شیخ کے جو ہے یہاں بھی ایجنٹس ہے, وہاں امریکہ میں بھی ایجنٹس ہے. تو پتہ نہیں کیا لوگوں میں جو ہے یہ جھوٹ کہہ کے جو ہے کب تک انسان زندگی اس طرح گزر بسر کر سکتا ہے. بہر اللہ نیک توفیق عطا فرمائے. دعا کر سکتے ہیں اللہ آپ سب کے حق میں بہتر سے بہتر فیصلہ عطا فرمائے, کیونکہ اپنی چیز کھونا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی ہے, جو زندگی کی ایک محنت لگی ہوئی ہوتی ہے. لیکن یہ جو اپرچونٹیسٹ ہوتے ہیں یہ اسی طرح کا مواقع دیکھتے رہتے ہیں. یہ بس کوشش میں رہتے ہیں کوئی نہ کوئی ایسی پارٹی ملے اور اس کو پی جائے. اور ایک اور بات کہوں گا, میں یہ آپ کے کہنے سے رکنے والا نہ میرے کہنے. یہ ایک ایسا شیطان ہے, بالکل شیطان اصل میں شیطان. اس کا انٹینسٹی لیول اور بڑھے گا اور شیطانیت کرتا جائے گا. چھوڑیں آپ, دیکھیے اتنا بھی چھوڑ دیں آپ, اپنے نیکیاں اس کے حق میں نہ دیں, کیونکہ زائد بھی ذکر خیر اچھی چیز نہیں ہے. تو اس کی اپنی کرنی اس کے ساتھ ہے. اور یہ گفتگو نصیحت گفتگو ہے, نصیحہ کے طور پہ آپ نے کال کیا ہے ہم سب کو آگاہ کرنے کے لیے. چند ہمارے دوست احباب ہمارے ساتھ بھی جو ہے انہوں نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی ہے مجھے بذات خود افتخار بھائی کو کہ نوئرہ شیخ کے یہ ایجنٹ ہے, اور بڑی وحیات الفاظ جیسے دلے ہیں, اتنی ولگر لینگویج استعمال کرتا ہے. تو حیدرآباد میں کافی پاپولر کیمپس ہے یہ اپنا کیریکٹر دوسروں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. ان کا چہرہ گواہی دیتا ہے کہ ہے کیا ہے. تو اس میں کوئی حیرت والی بات تو نہیں ہے, لیکن ایک غریب انسان جو آپ ہے ہم ہیں ایسے لوگوں کی بڑی کی بات ہے. لیکن میں ایک ہی چیز بتاؤں گا کہ ایسے دور کر دیجیے اور بالکل جو آپ لوگ وہاں پہ اپنے ہائر اتھارٹی ہینڈ اوور کریے. میرے پاس پوچھنے کہ آپ لوگ پوچھے نہیں کیا, میں انشاءاللہ فارورڈ کروں گا. کوئی بھی چیز آتھینٹک ہونی چاہیے اور آپ لوگ سخت سے سخت کاروائی کر کے وہاں سے بائک کٹ کریے تاکہ انڈین گورنمنٹ انشاءاللہ ہم سے جو کوشش ہے آپ لوگوں کے حق میں بالکل کوشش کریں گے, کیونکہ ایسے لوگوں کے ساتھ ٹھہرنا بھی جو ہے ناقابل قبول ہے. اور چند لوگ جو ہے بے لوز جو ہے, ہم تو کافی عرصے تک جو ہے 4 ماہ تک ہمارے ساتھ مقیم تھے. یہ تو ٹوٹل 11 مہینے میں 4 مہینے تھے, پھر اب کہیں نہ کہیں یہ منتقل ہوتے جا رہے ہیں. تو اللہ بس ان کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اللہ ان کے دل میں ڈال دے کہ آپ لوگوں کی جو حق ہو, جو کمائی ہے, جو آپ لوگوں کی اپنی پونجی تھی, اس کو کسی طریقے سے اللہ جو ہے واپس دلا دے ان کے ہاتھ سے. تو اللہ ان کو بھی یہ موقع دے گا یہ سننے کے بعد کہ اگرچہ یہ حقیقت ہے, یہ خود بھی جانتے ہیں کہ ان کو برحق دینا ہے اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو یہ اللہ جو ہے بس ان کے دلوں میں ڈالے
اور یہ فرعونی جو کیفیت ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس دنیا یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، نہ پوچھ ہے، نہ کسی سے کچھ لینا دینا ہے، بس جو ہے لینا ہے۔ تو اللہ ان کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا، کیونکہ کافی تاخیر ہو گئی۔ آپ کا وقت دینے کا بہت بہت شکریہ، اور میرا بس یہی انٹینشن ہے کہ سب تک یہ بات پہنچے، سارے پولیٹیشین تک امریکہ میں، کہ جی ڈینجرس ٹو آور، بہت ڈینجرس اور بہت ہماری آپ کی ناٹ اونلی فار ہر محسن کے لیے اتنا دور رکھے اتنا اچھا ہے۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں، پہچان کے بھی دیکھیں گے میرا ویڈیو آج نے کل دیکھی ہے، تو الحمدللہ اس کی بات بہت خوشی ہے میرے کہ میں میرا ویڈیو میکسیمم لوگوں تک یہ پہنچ رہا ہے، تاکہ سچائی سب تک آئے، اور اس سے حیدرآباد، ہندوستان اور امریکہ دنیا جہاں کے سارے 7 کانٹیننٹ میں آگاہ ہو جائے، اور اس کو سکھا کے واپس اور اس کا نقصان نہ کرے۔ ہمارا حساب تو ہم حشر کے میدان میں بھی کرتے ہیں، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ شکریہ۔ ٹھیک ہے آصف، اجازت دیجیے مجھے، صبح فجر کے لیے تاخیر ہو جائے گی، ورنہ انشاءاللہ مزید آپ سے پھر بات کروں گا میں انشاءاللہ۔ بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔